والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو. بعد مرنے کے مہک اٹھیں لحد کے خوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھیں قبر کے خوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو. ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو، پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو. مدحت شاہ امم کرنے سے پہلے عشرت، نعت کہنے کے لیے رب سے کرینہ مانگو. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کے حوالے سے اجمالاً گفتگو سماعت کی تھی. آج وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل سے عنوان سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال سن 10 ہجری ہے. 11 ہجری کے شروع میں آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. 10 ہجری میں سب سے افسوسناک جو واقعہ پیش آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ جس نے دکھ پہنچایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے. حضور علیہ السلام عبد الرحمن بن عوف کے جسم مبارک سے ٹیک لگا کر گھر میں تشریف لائے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سوال کیا، حضور آپ تو ایسے موقعوں پر لوگوں کو منع کرتے کہ رویا نہیں کرتے، آج آپ خود رو رہے ہیں. فرمایا میں وین ڈالنے سے منع کرتا ہوں، رونا تو اللہ کی رحمت ہے. میں مرنے والے کی طرف سے جھوٹ موٹ باتیں بنا کے جو چلا چلا کر وین ڈالا جاتا ہے اس سے منع کرتا ہوں، رونے سے تو منع نہیں کرتا. میں رونے والی آنکھ تو اللہ کی ذات کو پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. فرمایا آنکھ میری روتی ہے لیکن دل اور زبان اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. دل اور زبان سے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا اور 4 تکبیریں پڑھی، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنے اس بیٹے کو قبر میں اتارا، اور آپ علیہ السلام نے قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا. یہ پہلی قبر پاک ہے جس پہ آپ علیہ السلام نے پانی کا چھڑکاؤ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی اصحاب کو آپ نے قبر میں اتارا کسی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا.
اپنے لخت جگر کی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ فرمایا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کے انتقال والے دن سورج گرہن لگا۔ آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سورج بھی آپ کی موت کی غم کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اسے گرہن لگ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سورج اور چاند اللہ کی دو بڑی نشانی ہیں۔ کس کی نشانیاں؟ کہا یہ سورج اور چاند قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ غلط العام بات مشہور ہے کہ سورج گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی؟ سورج اور چاند یہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، کسی کی پریشانی یا موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ واقعہ رونما ہوا 10 ہجری میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اس مقام پہ آپ نے اپنے وصال کی ایک خبر تھی، پیشن گوئی کی۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، الوداع کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ معاذ بن جبل سواری کے اوپر سوار تھے اور آپ پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان باتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، جب تو یمن کا گورنر بن جائے تو تیرے پاس کوئی مقدمہ آئے، کوئی کیس آئے تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک تھا دوستو، کہ آپ بعض دفعہ خود لوگوں کو وصیت فرماتے اور بعض دفعہ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ہم تک جو یہ دین کی باتیں پہنچی ہیں نا، یہ سب اصحاب پیغمبر کی مہربانی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے، آج ہمارے پاس وہ دین صحیح حالت میں موجود ہے۔ اس بات کو یہاں رک کے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد میں سرکار اکیلے تھے۔ پھر بولیے سبحان اللہ۔ مسجد میں سرکار اکیلے ہوں، غلام کو موقع مل جائے، بس سرکار کا چہرہ ہو، غلام کی آنکھیں ہوں، چہرہ بددہا کا دیدار ہو رہا ہو، زبان سے سرکار سے پوچھا جا رہا ہو، تو آج وہ حدیث اگر ہم بھی سنیں تو پھر ہمارا دل کیوں نہ کہے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معاذ بن جبل کہتے ہیں میں حاضر ہوا، سرکار اکیلے تھے، تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، معاذ مسجد میں آئے ہو، مسجد کا حق ادا کرو، مسجد کا حق ادا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مسجد کا حق ادا کرو۔ میں نے عرض کی آقا مسجد کا حق کیا ہے؟ فرمایا رکعتین، جب بھی تم مسجد میں آؤ 2 نفل ادا کرو، جب بھی تم مسجد میں آؤ 2 نفل ادا کرو۔ بلال حبشی سے حضور علیہ السلام نے دریافت کیا تھا، اے بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ سرکار معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تھے نا، تو کہا بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ عرض کی آقا جب بھی میں وضو بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ تو کہا معاذ جب بھی مسجد میں آؤ نفل ادا کرو، یہ حق ہے مسجد کا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا فرمائے، پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی آقا آپ مجھے ارشاد فرمائیں، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور جہاد کرنا،
اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کو اپنا الہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اسی کی بندگی کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ اعمال ہیں۔ عرض کی آقا کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق، ہم تو کہتے ہیں نا جو پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، جس کی پیشانی پہ وہ ایک نشان بنا ہو کہ محراب بنا ہوا ہے، یہ بہت پکا نمازی ہے، داڑھی اس کی بہت بڑی ہے، لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ معاذ، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا یہ فلاں عورت ہے اور صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن زبان کا بول بہت کڑوا ہے۔ آج ہماری زبانیں بہت کڑوی ہو چکی ہیں، ہم اپنے بھائی کو کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ڈنڈے اٹھا کے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی باہر سے مارنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہماری سب سے بڑی دوستوں ناکامی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنایا، ہماری زندگی فضولیات میں گزر رہی ہے۔ ہم جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں گپ شپ کے لیے، جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں فضول باتیں کی، کوئی مقصد نہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہود کائنات میں تھوڑے سے، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، چندے کے ہیں، لیکن پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ پتہ اس کے پیچھے کامیابی کیا ہے؟ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے۔ ان کا اکٹھ ہوا، انہوں نے کہا، مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے گھر میں اگر تصویر ہوئی یا کتا ہوا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 2 باتیں۔ اب یہ یہود کی سوچ دیکھیں اور اس کے سامنے ہم اپنی سوچ کو رکھیں۔ ہمارا ایک ہی برانڈ ہے، ہماری ایک ہی سوچ ہے، ہمارے پاس موبائل اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوٹھی ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ اپنے دین کے لیے کتنے متفق ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں۔ یہود نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کے گھر میں کتا یا تصویر ہوئی تو رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، ان کے گھر میں تصویر کیسے پہنچائی جائے؟ انہوں نے ٹوتھ پیسٹ بنایا تو اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر لگا دی، انہوں نے صابن بنایا تو اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر بنا دی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نیڈو دودھ لے کے آتے ہیں، تصویر کس کی بنی ہوتی ہے؟ ٹوتھ پیسٹ تو ہم نے دانت صاف کرنے کے لیے لیا، تصویر کا مقصد کیا ہے؟ صابن تو ہم نے چہرہ واش کرنے کے لیے لیا، اس کے اوپر تصویر کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے یہودی لابی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں تصویر پہنچا دی جائے تاکہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور ہم صرف گپ شپ کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، فضولیات بولتے ہیں۔ تو کہا کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ عرض کی آقا یہ عورت ہے لیکن نماز کی بہت پابند ہے، لیکن اس کا بول بہت کڑوا ہے، زبان کی اچھی نہیں، اخلاق اس کا بہتر نہیں۔ فرمایا یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ عرض کی آقا فلاں عورت ہے بس فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، لیکن زبان کا بول بہت میٹھا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ فرمایا اس اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ تو ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا ہے، یہ کڑواہٹ، یہ جھوٹ، اپنی زبان سے غیبت، یہ برائیاں لوگوں کی کرنا، اس کو نکال دیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ عرض کی آقا کامل ایمان والا کون ہے؟ جس کا مکمل ایمان ہے۔ فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ عرض کی آقا مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ ایک تو ہے نا مسلمان، ایک مسلمان ہے لیکن افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کون سی خوبی ہونی چاہیے کہ مسلمان افضل ہوگا؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ پہلی دوسری جماعت میں بچوں کو حدیث پڑھائی جاتی ہے۔
کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ افضل مسلمان کون؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا تم مجھے یہ دو جبڑوں کے درمیان جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ جو چھوٹی سی لولو ہے نا جو چپڑ چپڑ بولتی ہے، میں اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو نا، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان کو اپنی مرضی سے نہیں، اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے لوگوں پہلے تولو پھر بولو، سوچو پھر بولو کیا بول رہا ہوں۔ کہا اگر تم مجھے اپنی اس زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہا افضل مسلمان کون سا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عرض کی آقا مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ بس یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور معاذ بن جبل ہے۔ کہا مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ فرمایا خاموشی اختیار کرنا۔ کیا اختیار کرنا؟ خاموشی۔ لیکن یہاں آپ نے چپ نہیں رہنا، یہاں آپ نے بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ کہا خاموشی اختیار کرنا، اس لیے کہ غلامان مصطفیٰ جب اپنے مصطفیٰ کا فرمان سنتے ہیں نا، ان کا وجدان جھوم اٹھتا ہے، بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ کسی عام بندے کی بات تھوڑی سن رہے ہیں، وہ تو اپنے آقا کا فرمان سن رہے ہیں۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب قرآن یا فرمان مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی زبانیں جھومنے لگتی ہیں، ان کا وجدان ایک گرم جوشی محسوس کرتا ہے، وہ بے ساختہ کہتے ہیں ہمارا رب بڑی شان والا ہے، ہمارا رب رب اکبر ہے، ہمارا رب بہت بڑا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ خاموشی اختیار کرنا، یہ حضور نے وصیت فرمائی، فضول نہ بولنا، یہ مذاق کرنا، یہ فضولیات، اس سے کریم آقا نے روکا۔ کہا اے میرے معاذ خاموشی اختیار کرنا، زیادہ نہ ہنسنا، اگر زیادہ ہنسو گے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تمہارے چہرے کی نورانیت اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اب ہماری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی، ہم بے فضول ہنستے ہیں، تو کریم آقا نے منع کیا، کہا فضول نہیں ہنسنا، اور کہا یہ دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے سے۔ آقا دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا دل قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتا ہے، قبر کو یاد کرنے سے زندہ ہوتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسنا، اور کہا جب بھی بولو سچ بولنا، بھلے کڑوائی کیوں نہ ہو، جب بھی بولو ہمیشہ سچ بولنا، بھلے کڑوائی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، بعض دفعہ کریم آقا خود وصیت فرماتے تھے اور بعض دفعہ صحابہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا رہے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہیں، حضور پیدل چلتے ہوئے کچھ وصیتیں فرما رہے ہیں، چلتے چلتے کہا اے معاذ جب تو یمن کا گورنر بن جائے گا تو تو وہاں تیرے پاس کوئی مقدمہ آئے، کوئی کیس آئے، فیصلہ کیسے کرے گا؟ عرض کی آقا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ کس کے مطابق؟ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر اس مقدمے کا فیصلہ تجھے کتاب اللہ سے، اللہ کی قرآن سے نہ ملا پھر فیصلہ کیسے کرے گا؟ عرض کی میں فرمان مصطفیٰ سے فیصلہ تلاش کروں گا، یا کتاب اللہ کو دیکھوں گا یا فرمان مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ کہا اگر نہ تجھے وہ فیصلہ، اس مقدمے کا حل نہ قرآن سے ملا نہ فرمان مصطفیٰ سے ملا پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ عرض کی آقا میں تلاش کرنے کی پوری ایمانداری سے کوشش کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ کریم آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی پروردگار عالم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے محبوب کو ایسے عظیم غلام عطا کیے کہ جو فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں، جب بھی فیصلہ کریں گے یا قرآن کو اٹھا کے کریں گے یا فرمان مصطفیٰ کو اٹھا کے کریں گے۔ اس مقام پہ آپ نے معاذ بن جبل کو ایک بات کہی جو موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے کہا اے معاذ تم جا رہے ہو نا، یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، تم واپس پلٹ کے ہوگے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اے معاذ جب تم آؤ گے نا تمہارا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا یا میری قبر کے پاس سے ہوگا۔ کون کہتا ہے نبی جانتا نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم میرے محبوب زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں اے معاذ
جب تم واپس پلٹ کے آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری مسجد کے قریب سے گزرے گا یا میری قبر کے قریب سے گزرے گا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں جب میں واپس پلٹ کے آیا تو مسند خلافت پہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، حضور دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی پہلی پیشن گوئی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام پھر 10 ہجری میں مکہ پاک میں حج کے لیے آئے۔ 1,24,000 بعض نکاح 1,22,000 اصحاب پیغمبر کا مجمع تھا۔ حضور علیہ السلام نے طواف بھی کیا، میدان عرفات میں تشریف لائے، مزدلفہ چلے گئے، پھر مینا میں آئے۔ میدان عرفات میں پھر آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ ایسا عظیم خطبہ ہے، اگر بندہ صرف اس خطبے کو یاد کر لینا اس کی زندگی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق گزرنے والی بن سکتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہاں بہترین اصول بیان کیے، لیکن موضوع یہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تم کیا جواب دو گے؟ سب نے جواب دیا، اے پیارے آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا ہم کہیں گے پروردگار عالم تیرے محبوب نے تیرا پیغام پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں دے دیا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ تیرا میسیج، تیرا پیغام ہم تک تیرے محبوب نے پہنچایا ہے۔ کریم آقا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میرے اصحاب پیغمبر کے اس جواب پہ تو شاہد ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس میدان میں تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ یہ آپ نے کس چیز کا پیغام دیا کہ میں دنیا سے رحلت کرنے لگا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، کہا مجھ سے سیکھو۔ بس یہ فرما رہے تھے، قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے عیسائیت نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے دین اسلام ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو اسلام بطور پسند کیا ہے اور آج اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ اس آیت سے میسیج کیا ملتا ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا، نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، اللہ نے دین بطور اسلام پسند کیا ہے، تو جس مقصد کو لے کے سرکار آئے تھے وہ مقصد جب پورا ہو چکا ہے، اب قاصد کو واپس پلٹ کے جانا ہے۔ اس میدان عرفات میں بھی آپ نے اشارہ کیا، صحابہ نہ سمجھے لیکن سیدنا صدیق اکبر بات سمجھ گئے، ہمارا محبوب ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رو پڑے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور سورت کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، 30واں پارہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آ چکی ہے اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح، کامیابی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی پاکی بولیے۔ پاکی کس کی بولیں؟ اس رب کی پاکی بولیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جسے کوئی تھکاوٹ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ ہمیشہ ازل سے تا ابد زندہ ہے اور ہر وقت قائم ہے۔ اس کے سامنے ہر چیز ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی پاکی بولیے اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک جس کی تم پاکی بول رہے ہو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام پہ جب اس صورت کا نزول ہوا آپ سمجھ گئے کہ اب مجھے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، بس میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ یہاں سے پلٹے مدینہ کی طرف، راستے میں ایک وادی ہے، وادی غدیر خم،
بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ ایک دمہ تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء النبی شریف کے اندر لکھتے ہیں یہ سیرت کی کتاب ہے، 6 جلدوں پہ مشتمل ہے، لیکن آپ نے اس میں عرق ریزی کی ہے، آپ نے محنت کی، اور شب و روز کی آپ کی جو محنت کا نتیجہ پوری دنیا میں اس کتاب کو مانا جاتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع کتاب ہے۔ آپ نے اس میں لکھا کہ یہ ایک وادی ہے، ایک علاقہ تھا غدیر خم، یہاں سے کچھ راستے پھوٹتے تھے، حج کے اجتماع میں بے شمار علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ایک مرکز تھا، یہاں سے لوگوں نے منتشر ہونا تھا۔ کریم آقا نے یہاں ممبر منگوایا، اس میں بیٹھ کے آپ نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، کہا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، بنی آدم ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، کوئی چودھری نہیں، کوئی آرائی نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی فلاں نہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اے لوگوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کا پیغام آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ یہ کس طرف آپ کا اشارہ تھا کہ میں اس دنیا سے، کہا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا پیغام لانے والا پیغام لے کے آ گیا، ہو سکتا ہے مجھے پیغام قبول کرنا پڑے، لیکن یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہے وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرے یا اللہ کے پاس جانا پسند کرے۔ میں محبوب نے اپنے اللہ کو پسند کیا ہے، کہا مجھ سے سیکھ لو، کہا اے لوگوں حقوق لوگوں کی ادا کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا۔ یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی شیر خدا کے بارے میں کچھ بات تھی، کوئی غلط خیال تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو بلا کر ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں، میرا علی اس کا مولا ہے۔ یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ یہاں پہ کہا اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ۔ اور میدان عرفات میں کہا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت۔ اور غدیر خم کے مقام پہ کہا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اہل بیت سے پیار کرنا کیوں؟ اہل بیت سے پیار وہی کرے گا جو قرآن سے پیار کرے گا، فرمان مصطفیٰ سے پیار کرے گا۔ ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہاں سے پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ پاک میں۔ محرم اور سفر یہ 2 مہینے آپ نے گزارے، سفر کے آخری ایام تھے، بعض نے کہا 28 سفر اور بعض نے کہا 29 سفر تھی۔ کریم آقا علیہ السلام میدان احد میں تشریف لے گئے، بعض نے کہا جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے، شہدائے احد کی قبروں پہ جا کے آپ نے دعا فرمائی، اور اس طرح دعا فرمائی جیسے بندہ جنازہ نہیں پڑھتا، اس طرح پوری لگن کے ساتھ آپ نے ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی۔ اگر قبروں پہ جانا شرک اور بدعت ہوتا، کریم آقا تشریف لے کے جاتے، جنت البقیع شام و صبح آپ جایا کرتے تھے، احد کے شہداء کی بلندی درجات کی دعا فرمائی، یہاں سے واپس پلٹے یا جنت البقیع سے واپس پلٹے، کریم آقا علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، اور یہ درد اتنا شدت اختیار کر گیا کہ آپ کو بخار ہونے لگا، اور بخار آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، لیکن اس حالت میں بھی مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کو نماز خود پڑھاتے رہے۔ وصال سے 4 دن قبل مغرب کی نماز خود پڑھائی، کبھی طبیعت بہتر ہو جاتی، کبھی طبیعت میں نقاہت کمزوری پیدا ہو جاتی، بخار ہوا، درد سر تھا، اور فرماتے یہ سر کا درد بہت شدید ہے، اور ایک مقام میں آپ نے ارشاد میں اس یہودیہ نے جو کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، آج وہ زہر میرے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبریں دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پانی کا ایک پیالہ تھا، اس میں آپ ہاتھ مبارک ڈالتے اور ڈال کے اپنے چہرے مبارک پہ پھیرتے اور کہتے موت کی سختی، موت کا درد بہت خطرناک ہے۔
یہ بتانا امت کو مقصود تھا نبی کی جان تو معصوم ہوتی ہے، نبی تو گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، لیکن حضور کا یہ روز و شب کا رونا، حضور کا یہ التجائی کرنا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں یہ کس کے لیے تھا؟ کہ یہ اپنی امت کی بخشش کے لیے تھا۔ اور حضرت علی خود کہتے ہیں جب ہم نے رسول اللہ کو قبر میں اتارا میں نے دیکھا حضور کے یہ لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب کان لگایا تو مصطفیٰ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ مغرب کی نماز پڑھائی، پھر آپ تشریف نہ لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم فرمائے کہ ان سے کہو یہ نمازیں پڑھائیں۔ سید عائشہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 16 یا 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن طبیعت بہتر ہوئی، حضرت فضل بن عباس چچا زاد بیٹے بھائی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے، نقاہت کی وجہ سے پاؤں زمین پہ ایسے گھسٹ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو آتا ہوا دیکھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی صفیں توڑ دیتے، نماز توڑ دیتے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ نماز نہ توڑو۔ آپ آگے تشریف لائیں، سیدنا صدیق اکبر کے بائیں جانب آپ جلوہ گر ہوئے۔ حضور کی امامت میں صدیق اکبر نے نماز پڑھی اور سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں تمام صحابہ نے نماز ادا کی۔ پھر آپ نے یہاں بیٹھ کے ایک عظیم خطبہ دیا، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے کہا اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے، توجہ رکھنا، کہ اے لوگوں مجھے اس بات کا خطرہ نہیں، اس بات کا ڈر نہیں، اندیشہ نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے پیچھے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں قارون دنیا کے پیچھے ہلاک ہوا، حامان دنیا کے پیچھے ہلاک ہوا، شداد قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں، یہ دنیا کے پیچھے ہلاک ہوا۔ کہ اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، تمہارے پاس کھانے کے لیے نوالا نہیں ہوگا، لیکن تمہاری تمنا یہ ہوگی کہ ہر بندہ دوسرے سے اپنی بلڈنگ کو بڑا تیار کرے، میرا پلازہ ہونا چاہیے، میرا 4 منزلہ بنگلہ ہونا چاہیے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، یاد رکھنا اگر تمہیں ایک سونے کی وادی دے دی جائے تم تمنا کرو گے دوسری وادی مل جائے، اگر دوسری وادی بھی دے دی جائے تم تمنا کرو گے تیسری وادی مل جائے۔ اے لوگوں اس جہنم کو، اس پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ دنیا کی کوئی اور چیز بھر سکتی؟ اگر اس حدیث پاک کو آپ سمجھنا چاہیں پورا لاہور ہم خرید لینا، ہماری تمنا ہوگی قصور بھی ہمارا ہونا چاہیے، پورا قصور بھی خرید لینا ہماری آرزو ہوگی، آگے عارف والا بھی، تو اس پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر سکتی؟ کہا دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اگر دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو مکی کے پر کے برابر بھی دنیا دیتا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قریمہ کا پھر تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے۔ ایک دن فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں آپ نے اپنے حجرے پاک کا پردہ ہٹایا، پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں لیکن حضور کے کمرے کا دروازہ نہیں تھا، آپ نے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے تھے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگوں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی وقت کوئی ویلیو۔ آپ نے ایسے پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا چہرہ ایسے پایا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ہم نے سرکار کے اب صحابہ تو نماز پڑھ رہے تھے لیکن کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا، اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس درخت کو، جس تنے کو، جس پودے کو میں نے لگایا تھا آج وہ پودا بالکل تناور درخت بن چکا ہے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے پردہ گرا دیا، جبریل امین حاضر ہوتے رہے، 3 دن بار بار آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اللہ پوچھتا ہے آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ کہا میری طبیعت بہتر ہے، لیکن بعض مفسرین نے اور محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کریم آقا نے فرمایا میری طبیعت پہ بوجھل ہے، طبیعت کچھ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ کہا وہ تکلیف کاہے کی تھی؟ کہا وہ حضور کو تکلیف اپنی امت کی تھی۔
اے امت مصطفیٰ آج تو رنگینیوں میں کھو کے اپنے مصطفیٰ کو بھولی ہوئی ہے، عہد کر ہر روز سونے سے پہلے مصطفیٰ کے دربار میں چٹھی بھیج۔ وہ چٹھی درود و سلام کی صورت میں ہے، کہا تیرا کام ہے چٹھی بھیجتے رہنا، تو روز محبوب کی بارگاہ میں چٹھیاں بھیجتا رہے، تبھی تو محبوب سنے گا نا کہ ہر روز یہ دیکھوں تو صحیح چٹھی بھیجنے والا ہے کون، یہ کون بھیجتا ہے، کبھی تو مصطفیٰ اپنا قاصد بھیجیں گے نا کہ میرے اس غلام کو بلا کے لو مدینے پاک میں حاضری دے جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کہا بوجھل ہے، کہا امت کا درد ہے۔ تیسرے دن پھر جبریل امین حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، اللہ طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے کیسی ہے، کہا طبیعت بوجھل ہے۔ کہا محبوب آج میں اکیلا نہیں آیا، آج میں اسرائیل ملک الموت کو ساتھ لے کے آیا ہوں، اور اسرائیل باہر کھڑا ہے۔ آقا آج سے پہلے اور آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، اسرائیل کبھی کسی سے نہیں پوچھتا، لیکن یہ شرف، یہ مقام، یہ عزت، یہ اقبال، یہ بلندیاں ساری سرکار کے لیے۔ حضور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں ملک الموت اندر آ کے اپنا کام سٹارٹ کرے، اگر آپ اجازت نہ دیں انہی قدموں میں واپس پلٹ جائے گا۔ یار جس کے غلام جبریل امین جیسے ہوں، واہ واہ، جس کے غلام اسرائیل جیسے ہوں، جس کے غلام میکائیل جیسے ہوں، جس کے دربار پہ عرش کے ملائکہ، لوح کے فرشتے درود و سلام پیش کرنے کے لیے 70,000 صبح آتے ہوں، 70,000 شام کو آتے ہوں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا ملک الموت کو آنے کی اجازت ہے، فرشتے اندر آئے اور کھڑے ہیں انتظار میں۔ آقا اگر آپ اجازت دیں، اگر جو کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے ان سے پوچھو تو صحیح، کیا اسرائیل نے کبھی تم سے آ کے پوچھا ہے تمہارا بیٹا لے جانا چاہتا ہوں، تمہاری بہو لے جانا چاہتا ہوں، تمہاری بیوی کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن سرکار سے کہہ رہے ہیں آقا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کا اذن ہو تو ہم اپنا کام سٹارٹ کریں۔ کہا اسرائیل ٹھہرو، واہ واہ، اسرائیل رکو، اللہ سے پوچھا جائے میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ حضور جب آئے سر سجدے میں تھا اور زبان پہ ایک ہی بات تھی میری امت کا کیا بنے گا، اور جب معراج پہ گئے ایک ہی بات کہ میری امت کا کیا بنے گا، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں ایک ہی بات میری امت کا کیا بنے گا۔ قبر میں اتار دیا گیا، الفاظ یہی تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ کہا اللہ سے پوچھا جائے میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، کہا اللہ فرماتا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کے صدقہ میں، آپ کے وسیلہ سے، آپ کے صدقے میں آپ کا کوئی امتی یہ سانس ٹوٹ رہی ہوگی، زبان حرکت کرنا بند ہو جائے گی، بس وہ دل سے کہہ دے اے رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے، صدقہ محمد کا میں معاف کر دوں گا۔ اتنا کریم اللہ ہے، اتنی شانوں والا۔ کریم آقا علیہ السلام اللہم الرفیق الاعلی، یہ آخری جملے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کو بلا کے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ بس سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، کریم آقا کا سر مبارک ایسے میرے ساتھ لگا، آنکھیں بس چھت کی طرف بلند رہیں اور زبان سے ایک ہی الفاظ تھے میرا رب بہت بلند ہے، اللہم الرفیق الاعلی۔ کریم آقا علیہ السلام کے قبر مبارک نہیں اتارے گئے، ایسے ہی غسل دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا، فضل بن عباس، ایک اور صحابی رسول تھے حضرت زید، انہوں نے مل کے کریم آقا علیہ السلام کے بدن پاک کو، حضور کا بدن تو ویسے ہی پاک تھا، یہ غسل ہمارے لیے طریقہ سنت تھی، غسل دیا گیا، 3 چادروں میں کفن پاک دیا گیا، آپ کی قبر پاک کو ڈھہت کی صورت میں بنایا گیا اور قبر پاک میں آپ کو اتارا گیا۔ آج بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی۔ اب ہمیں بھی چاہیے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں نماز میں محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
ہمارا یہ ہی آپ سے التجا ہے، اور الحمدللہ یہ التجا ایسے پایا تکمیل تک پہنچی ہے ہماری اس مسجد میں۔ یہ میں فخر نہیں کر رہا، یہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے۔ ہماری اس بازاروں میں ایک مزدور ہے، لچھا بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے بولیے؟ لچھا بیچنے والا ہے، لیکن اذان سنتا ہے، اپنے سائیکل کو وہاں کھڑا کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ایک موچی ہے، اس نے چھوٹا سا باکس اٹھایا ہوا ہے، بغل میں ہے، وہ پالش کرتا ہے، جوتیاں گانٹتا ہے، لیکن جب اس کے کانوں میں اذان گونجتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ایک پاپڑ بیچنے والا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، اس کی بینائی درست نہیں، لیکن اس کے کانوں میں آواز گونجتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ جب ایسے لوگ نماز پڑھیں گے تو بولی عرش کا مالک راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ لیکن ایسے لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو میں ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان کے کپڑوں کو دیکھ کے حقارت نہ کیا کریں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کپڑے پرگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ کی ذات پہ قسم ڈال دینا۔ اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پہ قسم ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما۔